تصور کریں کہ کاغذات پر ایک زمین بالکل کلیئر ہے، مطلب فرد موجود ہے، رجسٹری بھی بالکل اصلی اور تصدیق شدہ لگ رہی ہے۔ ہاں، اور کوئی اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی زمین پر لگا دیتا ہے۔ بالکل، لیکن جب سیٹلائٹ سے گراؤنڈ میپنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین دراصل صدیوں پرانے گاؤں کا ایک عام راستہ ہے۔ اور بس پھر اچانک اس آفیشیل کاغذ کی قیمت صفر ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، پرانے لینڈ ریکارڈ سسٹم میں تو اس طرح کے قانونی بحران روز کا معمول تھے، لیکن آج ہم جس دستاویز کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی کی نئے ریگولیشنز۔ ہاں وہی مینجمنٹ آف لینڈ ریکارڈز ریگولیشنز 2025، یہ اس کاغذی اور زمینی حقیقت کے فاصلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس تجزیے کا بنیادی مقصد صرف قوانین کی دھاریں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس میکانزم کو سمجھنا ہے جو زمین کی خرید و فروخت میں حقیقی شفافیت اور حفاظت لا رہا ہے۔ دیکھیں، اس نئی قانون سازی کی بنیاد ہی اس تصور پہ کھڑی ہے کہ جب تک زمین کا کاغذی ریکارڈ اس کی زمینی حقیقت سے ڈیجیٹلی میچ نہیں کرتا نا، تب تک ٹرانزیکشنل انٹیگریٹی قائم نہیں ہو سکتی، یعنی خرید و فروخت کا اعتماد قائم نہیں ہو سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ پرانے نظام میں متعدد رجسٹرز تھے، پٹواری کا کردار تھا، اور عموماً ہر چیز ٹیکسٹ پر مبنی تھی۔ نیا فریم ورک ان تمام چیزوں کو ایک جدید پارسل بیس سسٹم میں تبدیل کر رہا ہے۔ اچھا، دستاویزات میں اس پارسل بیس سسٹم کو لیمپ یعنی لینڈ مینجمنٹ پلیٹ فارم کا نام دیا گیا ہے۔ ہاں، لیمپ۔ اگر اس میکانزم کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ صرف پرانے ڈیٹا کو کمپیوٹر پر ٹائپ کرنے کا نام نہیں ہے۔ لیمپ ہر زمین کے ٹکڑے کو، جسے ہم پارسل کہتے ہیں، اس کی ایک الگ ڈیجیٹل آئیڈینٹی بناتا ہے۔ اور اس پلیٹ فارم کے اندر زمین کی موجودہ حالت کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے گرین پراپرٹی سٹیٹس اور دوسرا ہے ریڈ پراپرٹی سٹیٹس۔ یہ گرین اور ریڈ سٹیٹس والا کانسیپٹ بہت دلچسپ ہے۔ بہت ضروری بھی ہے۔ یہ ڈویژن دراصل اس نظام کی سب سے اہم قانونی ڈھال ہے۔ جب ڈیٹا بیس میں کسی زمین کو گرین سٹیٹس ملتا ہے تو اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی نے تصدیق کر لی ہے۔ کاغذات سے؟ صرف کاغذات سے نہیں، بلکہ زمینی حدود اور قبضے سے بھی۔ یہ چیک ہو چکا ہے کہ اس پراپرٹی پر کوئی تنازع، کورٹ کا اسٹے آرڈر یا قانونی پابندی موجود نہیں ہے۔ اچھا، مطلب یہ منتقلی کے لیے مکمل طور پر صاف ہے۔ بالکل، اور اسی گرین سٹیٹس کی بنیاد پر ہی پراپرٹی سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ صحیح۔ پہلے لوگ اسے ایک عام ٹریفک لائٹ کی مثال سے سمجھتے تھے، جیسے گرین کا مطلب ہے بے فکر ہو کر آگے بڑھیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو ریڈ سٹیٹس ہے نا، یہ ٹریفک لائٹ سے زیادہ ایک ڈیجیٹل کوارنٹین کی طرح کام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل کوارنٹین، ویسے ہی تشبیہ بہت زبردست ہے نا؟ اگر کسی زمین کی ویریفیکیشن کے دوران کوئی حدود کا مسئلہ نکل آئے یا ملکیت پر دو لوگ دعویٰ کر دیں تو سسٹم اس پراپرٹی کو فزیکلی اور ڈیجیٹلی لاک کر دیتا ہے۔ وہ ریڈ زون میں چلی جاتی ہے۔ ہاں، اور مالک کو سرٹیفکیٹ کی بجائے ایک ریفیوزل لیٹر یعنی انکاری خط ملتا ہے، جس میں تفصیل ہوتی ہے کہ سسٹم نے ان کی زمین کو کوارنٹین کیوں کیا ہے۔ یہ کوارنٹین والی مثال اس نظام کے مقصد کو بہت واضح کرتی ہے۔ پرانے دور میں اگر زمین پر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ رشوت دے کر نکل جاتے تھے۔ ہاں، آدھی ادھوری معلومات اور اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ متنازع زمین کسی نئے خریدار کو بیچ دیتے تھے۔ مسئلہ نئے خریدار پر شفٹ ہو جاتا تھا، جو بیچارہ اپنی جمع پونجی کھو بیٹھتا تھا۔ بالکل۔ اب لیمپی سسٹم خود ایک بیریئر بن گیا ہے۔ ریڈ سٹیٹس والی پراپرٹی قانونی طور پر ٹرانسفر کے سسٹم میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ جب تک پرانا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ قبضے یا فراڈ کی انفیکشن نئے خریدار تک نہیں پہنچ سکتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن ایک سیکنڈ، اس ڈیجیٹل کوارنٹین سے بچ کر زمین کو گرین سٹیٹس میں لانا اتنا آسان تو نہیں ہوگا؟ کوئی پراپرٹی ڈائریکٹلی گرین تو نہیں ہوتی ہوگی؟ نہیں، ایسی گرین نہیں ہو جاتی۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ اس کے لیے ایک بہت سخت ملٹی ٹیئرڈ ویریفیکیشن یعنی تصدیقی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ملٹی ٹیئرڈ مطلب اس عمل کو کئی حصوں میں بانٹا گیا ہے؟ ہاں، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ تو ریلیٹیولی عام سا ہے، جسے پرسنل ویریفیکیشن کہتے ہیں، جس میں مالک کا نادرہ شناختی کارڈ، بائیو میٹرکس
اور رجسٹرڈ موبائل یا ای میل ڈیٹا بیس سے کراس میچ کیے جاتے ہیں۔ بالکل، تاکہ آئیڈینٹی تھیفٹ یعنی شناخت کی چوری کو روکا جا سکے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اصل قانونی پیچیدگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے اونرشپ ویریفیکیشن۔ یہاں اتھارٹی صرف حالیہ رجسٹری نہیں دیکھتی، انہیں ان بروکن چین آف ٹائٹل چاہیے ہوتی ہے۔ ان بروکن چین مطلب ملکیت کا سلسلہ؟ ہاں، زمین پچھلے مالک سے موجودہ مالک تک کیسے آئی، اس کا سلسلہ کہیں ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور کیا چیک ہوتا ہے اس میں؟ مزید یہ کہ زمین کے ریکارڈ میں کوئی فرد بادر یعنی غلطی کی درستگی پینڈنگ نہ ہو، اور زمین پر کوئی بقایا ٹیکس یا عدالتی سٹے آرڈر نہ موجود ہو۔ صحیح۔ یہ دو مرحلے تو ظاہر ہیں ڈاکیومنٹ بیسڈ ہے، لیکن دستاویزات کا جو حصہ مجھے سب سے دلچسپ لگانا وہ تیسرا مرحلہ ہے، پوزیشن ویریفیکیشن یعنی قبضے کی تصدیق۔ یہ سب سے جدید مرحلہ ہے۔ بالکل، اور یہاں آ کر ٹریڈیشنل پٹواری کا کردار پوری طرح ٹیکنالوجی سے ریپلیس ہو رہا ہے۔ دستاویز واضح کرتی ہے کہ اب زمین ناپنے کے لیے جریب یا قدم نہیں گنے جائیں گے، بلکہ DGPS استعمال ہوگا۔ ڈفرینشیل گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ ہاں، عام انسان جو موبائل میں GPS استعمال کرتا ہے اس میں تو کئی میٹرز کا ایرر ہوتا ہے، لیکن DGPS زمین پر موجود بیس سٹیشنز کو سیٹلائٹس کے ساتھ جوڑتا ہے، جس سے ایکوریسی بالکل سینٹی میٹرز میں آ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی سینٹی میٹرز میں۔ یہ تو ایک بہت بڑی قانونی پیش رفت ہے۔ اور اس عمل میں GIS مینیجر ایک گراؤنڈ سروے کرواتا ہے۔ سب سے پہلے موضع یعنی گاؤں کی حدود پر 3 سے 4 مربع سٹونز آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں۔ مربع سٹونز، یہ تو صدیوں پرانی زمین کی نشانیاں ہیں۔ ہاں، ان فزیکل پاتھروں کو ڈیجیٹل میپ کے اینکرز کے طور پر استعمال کر کے ہر پارسل کی باؤنڈری مارک کی جاتی ہے، لیول 1 اور لیول 2 کنٹرول پوائنٹس کے ذریعے۔ لیکن صرف ٹیکنالوجی پر انحصار تو نہیں کیا گیا نا؟ نہیں، اس گراؤنڈ سروے میں 2 مقامی گواہوں کی موجودگی اور ان کی بائیومیٹرک تصدیق لازمی قرار دی گئی ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی ویسے۔ اس فیلڈ سروے رپورٹ کو اس کے بعد ایک ریونیو آفیسر اور ایک گزیٹڈ آفیسر کی طرف سے 2 ٹیئر ویریفیکیشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں اہم شرط کیا ہے پتہ ہے؟ وہ گزیٹڈ آفیسر خود PLRA کا ملازم نہیں ہونا چاہیے تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو۔ صحیح، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت واضح پش بیک آتا ہے۔ اچھا، کیا؟ دیکھیں، کیا یہ ملٹی ٹیئر نظام پریکٹیکلی زمین پر امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ کیوں نہیں؟ آپ خود سوچیں نا، سسٹم کی ریکوائرمنٹس اتنی سخت ہیں، سینٹی میٹر لیول میپنگ، ان بروکن چین آف ٹائٹل، ملٹیپل آفیسرز کی اپروول اور اوپر سے بائیو میٹرک گواہ۔ ہاں، ریکوائرمنٹس تو ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ یہ لمبا پروسیس اس نظام کو شروع میں ہی پیرالائز کر دے گا، خاص طور پر جب ہماری زیادہ تر عوام تو ٹیک ساوی ہے ہی نہیں؟ عام انسان تو اس جنجال میں پھنس کر رہ جائے گا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ یہ اندیشہ حقیقت پر مبنی ہے کہ شروعاتی مرحلے میں پروسیس بہت دھیما اور پیچیدہ محسوس ہوگا۔ وہی نا۔ لیکن قانون سازوں نے وقتی تکلیف کو مستقل حفاظت پر ترجیح دی ہے۔ اگر ہم پچھلی دہائیوں کا تجزیہ کریں تو زمین کے تنازعات سول کورٹس میں نسلوں تک چلتے تھے۔ نسلوں تک؟ دادا کا کیس پوتا لڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہ اوریجنل نشاندہی غلط تھی یا فراڈ تھا؟ تو ایک مرتبہ جب یہ لمبا اور تھکا دینے والا تصدیقی عمل مکمل ہو جاتا ہے اور زمین گرین ہو جاتی ہے تو اگلے 50 سال کی ٹرانزیکشنز کے لیے راستہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک بار کی سختی ہے؟ ہاں، یہ ایک ون ٹائم کیپٹل انویسٹمنٹ ہے جو لیگل سیفٹی کے لیے کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اگر ہم مان لیں کہ ٹیک اور میپ صحیح کام کریں گے تو نئے شہروں اور پلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تو اس سسٹم کو لگانا بالکل لاجیکل لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن دستاویزات میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ایڈریس کیا گیا ہے، آبادی دہ اور شاملات دہ۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ وہ پرانے گاؤں اور علاقے ہیں جہاں حدود صدیوں پرانے دھارا بندی اور پنچایتوں کے فیصلوں پر چل رہی ہیں۔ ان الجھی ہوئی دوروں کو اچانک کمپیوٹر کوڈ میں ڈھالنا ناممکن سا لگتا ہے مجھے تو۔ دیکھیں، ان مخصوص علاقوں کے لیے بھی ریگولیشنز میں ایک واضح میکانزم موجود ہے۔ کیسے کام کرتا ہے یہ میکانزم؟ آبادی دیہی کے علاقوں میں جہاں
زمینوں کی ریگولر میپنگ نہیں ہوتی تھی، اگر کسی مالک کے پاس کوئی ویلڈ رجسٹرڈ ڈیڈ یعنی پرانی رجسٹری موجود ہے تو اتھارٹی اسے بنیاد بنا کر مالکیت تصدیق کرنا شروع کرے گی۔ اور اگر کسی کے پاس ڈیڈ نہ ہو تو پھر پہلے کسی کمپیٹنٹ کورٹ یعنی مقتدر عدالت سے حقوق کا فیصلہ لانا ہوگا۔ لیکن یہاں جو سب سے ضروری میکانزم ڈیزائن کیا گیا ہے وہ ڈیڈ بلاکنگ کا ہے۔ ڈیڈ بلاکنگ یعنی ایک بار جب کسی مالک نے اپنی پرانی رجسٹری سسٹم میں دکھا کر تصدیق کروا لی اور اس زمین کا پارسل ڈیجیٹل میپ پر بن گیا تو ڈیٹا بیس اس رجسٹری کو پرماننٹ طور پر بلاک کر دے گا۔ ایگزیکٹلی وہ ڈیڈ دوبارہ کسی اور زمین یا ٹرانسفر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس کے پیچھے کی لاجک واقعی بہت شاندار ہے۔ ویسے ماضی میں مافیاز ایک ہی اوریجنل رجسٹری کی کاپیز بنا کر الگ الگ وقتوں میں متعدد لوگوں کو زمین بیچ دیتے تھے، اور پرانا سسٹم اسے ٹریک نہیں کر پاتا تھا کیونکہ وہ آئسولیٹڈ تھا۔ اب ڈیڈ بلاک ہونے کا مطلب ہے کہ ڈبل سیلنگ کا دھندا فزیکلی اور ڈیجیٹلی ناممکن ہو جائے گا۔ اور اس میکنزم کو شاملات دہ یعنی گاؤں کی مشترکہ زمینوں تک بھی بڑھایا گیا ہے۔ شاملات دہ میں تو عام طور پر راستے، قبرستان یا چراگاہ شامل ہوتے ہیں نا؟ بالکل، جو عوامی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں۔ GIS میپنگ کے ذریعے ان تمام ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے سسٹم میں کمپلیٹلی بلاک کر دیا جائے گا تاکہ کوئی انہیں بیچ نہ سکے۔ یہ دراصل قبضہ مافیا کے نظام پر ایک بہت بڑا حملہ ہے مجھے لگتا ہے۔ شاملات دہ ہمیشہ سے وہ سافٹ ٹارگٹ رہا ہے جہاں اثر و رسوخ والے لوگ آہستہ آہستہ گاؤں کی عوامی زمین پر باؤنڈری وال بنا لیتے ہیں اور اسے پرائیویٹ پراپرٹی میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اب کیونکہ GIS میپ نے اس زمین کو عوامی مفاد کے طور پر فریز کر دیا ہے تو کوئی آفیسر چاہ کر بھی اس پراپرٹی کو منتقلی کے قابل نہیں بنا سکتا۔ ہاں، اگر کسی کا وہاں کوئی ذاتی دعویٰ ہے تو اسے پہلے پراپر عدالتی آرڈر لانا ہوگا، ورنہ سسٹم اسے پروسیس ہی نہیں کرے گا۔ اور ہاں، ایک اور کیس ہے ان پلانڈ بلٹ اپ ایریا کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر زمین کا استعمال بغیر قانونی عمل کے تبدیل ہوا ہے تو پراپرٹی سرٹیفکیٹ جاری تو ہوگا لیکن اس پہ موجودہ لینڈ یوز واضح طور پر لکھا جائے گا۔ اچھا، صحیح۔ لیکن جب یہ تمام مرحلے مکمل ہو جاتے ہیں، سیٹلائٹس، بائیو میٹرکس، عدالتی آرڈرز اور ڈیڈ بلاکنگ، تو اس کے نتیجے میں سسٹم آخر میں ایک عام شہری کے ہاتھ میں دیتا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اس سسٹم میں 3 مختلف اقسام کی پراپرٹی رپورٹس کیوں متعارف کروائی گئی ہیں؟ اچھا، رپورٹس کی بات کر رہی ہیں۔ 3 مختلف رپورٹس متعارف کروانے کا بنیادی مقصد ڈیٹا کی ایکسس کو قانونی مقاصد کے مطابق محدود اور محفوظ کرنا ہے۔ پہلے تو صرف ایک ہی فرد ہر جگہ چلتی تھی، اور وہی تو مسئلہ تھا۔ اگر سسٹم صرف ایک ہی قسم کی رپورٹ دیتا تو فراڈ کا راستہ وہی رہتا جو پہلے تھا۔ ان 3 رپورٹس کو ان کے فنکشن کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پہلی قسم ہے نان ٹرانزیکشنل پراپرٹی رپورٹ۔ نام سے تو لگ رہا ہے اس سے ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی۔ صحیح سمجھیں آپ۔ یہ پیورلی معلوماتی ہے۔ اس میں پراپرٹی اور اس کے مالک کی بیسک ڈیٹیلز درج ہوتی ہیں، لیکن اس پر واضح لکھا ہوتا ہے کہ اس دستاویز سے کوئی حق منتقل یعنی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ خریدار کو لگتا تھا کہ سرکاری کاغذ ہے تو سودا ٹھیک ہی ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ نان ٹرانزیکشنل رپورٹ دیکھ کر کوئی خریدار دھوکہ نہیں کھائے گا، فراڈ پکڑا جائے گا۔ صحیح، لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر کسی کو پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کرنی، صرف عدالت میں ضمانتی مولچل کا یعنی شیورٹی بانڈ جمع کروانا ہے یا بینک سے لون لینا ہے، تو اس کے لیے پھر کون سی رپورٹ ہوگی؟ اس کے لیے دوسری قسم یعنی سیمی ٹرانزیکشنل پراپرٹی رپورٹ بنائی گئی ہے۔ اچھا، سیمی ٹرانزیکشنل۔ ہاں، یہ بالکل انتظامی اور قانونی مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ اس کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ اس میں زمین پر لگائے ہوئے کسی بھی بوجھ، قرض یا انکمبرنس کی مکمل اور تصدیق شدہ تفصیل درج ہوتی ہے۔ تو مطلب عدالت یا بینک اس رپورٹ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ زمین پر پہلے سے کتنی لائبلٹی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو آخری اور سب سے بنیادی دستاویز ہے وہ ٹرانزیکشنل پراپرٹی رپورٹ ہے، جو ایکچوئل ٹرانسفر کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، یہ رپورٹ منتقلی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک پیس آف پیپر نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیجیٹل رجسٹریشن سسٹم اور ای ٹرانسفر میکنزم کے ساتھ براہ راست منسلک ہوتی ہے، انٹیگریٹڈ ہوتی ہے۔ یہ سسٹم کا وہ حصہ ہے جہاں گرین سٹیٹس
پریکٹیکلی ٹرانسفر آف اونرشپ میں تبدیل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کیٹیگرائزیشن کا مقصد اتھارٹی کو یہ طاقت دینا ہے کہ وہ ہر ٹرانزیکشن کا مقصد اور اس کی قانونی حیثیت کو ایزیلی ٹریک کر سکے۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پک کیا۔ یہ سب تیار ہونے کے بعد بھی ایک مسئلہ اپنی جگہ مجھے لگتا ہے قائم رہتا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ انسانی غلطی۔ جہاں ٹیکنالوجی انوالو ہوتی ہے وہاں انسانی ڈیٹا انٹری میں ٹائپوز یا بڑے بلنڈرز تو ہو سکتے ہیں نا؟ ہاں، غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ دستاویزات کے آخری حصے میں کریکشنز اور آبجیکشنز کے لیے ایک بہت واضح میکانزم بتایا گیا ہے۔ سرٹیفکیٹ ایشو ہونے سے پہلے 15 دن تک PLRA کی ویب سائٹ پر ڈسپلے کیا جاتا ہے تاکہ پبلک اپنی آراء یا اعتراض آن لائن پورٹل پر درج کر سکے۔ بالکل، لیکن یہاں آ کر ان ریگولیشنز کا ایک نہایت دلچسپ سسٹم ڈیزائن سامنے آتا ہے۔ غلطیوں کو 2 درجنوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مائنر کریکشنز اور مٹیریل چینجز۔ صحیح۔ مائنر کریکشنز جیسے کسی کے نام کی سپیلنگ کی غلطی کو سسٹم کا آتھورائزڈ پرسن ٹھیک کر سکتا ہے، مالک اور 2 گواہوں کے بائیو میٹرک بیانات لے کر۔ ہاں، یہ ضمنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن مٹیریل چینجز، مثلاً اگر کسی کا رقبہ غلط انٹر ہو گیا ہو، جیسے 1 کنال کے بجائے 3 کنال چھپ گیا ہو، تو ایسی بنیادی تبدیلی کو ٹھیک کرنے کا اختیار اتھارٹی کے کسی عام افسر کے پاس نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی مقتدر عدالت یا کمپیٹنٹ فورم کا حکم لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایرر اصل رجسٹرڈ ڈیڈ میں ہے تو کریکشن بھی وہیں سے شروع ہوگی۔ ظاہر ہے، لیکن یہاں میرا ایک پش بیک ہے۔ کسی عام شہری کے نظر میں تو یہ بہت بڑی زیادتی لگ سکتی ہے نا کہ اتھارٹی کی اپنی غلطی کی وجہ سے اسے کورٹ کے دھکے کھانے پڑیں۔ سسٹم کو ایسی چھوٹی مسٹیک خود ٹھیک کرنی چاہیے۔ اچھا، ویسے اوپر سے دیکھنے میں تو یہ زیادتی لگتی ہے، لیکن اگر اس میکانزم کی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ دراصل ان قوانین کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کیسے؟ اسے ٹیک کی زبان میں زیرو ٹرسٹ آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے۔ مٹیریل چینجز کو آتھرائزڈ پرسن کے اختیار سے باہر نکال دینا ایک بہت بڑا اینٹی کرپشن چیک ہے۔ اچھا، مطلب اگر سسٹم افسر کو پرمیشن دے دے تو مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ اگر کسی لوکل افسر کے پاس ایک سمپل کلک سے زمین کا رقبہ بدلنے کا اختیار ہوتا تو سوچیں، قبضہ مافیاز رشوت یا دباؤ کے ذریعے رقبہ بڑھا یا گھٹا سکتے تھے۔ اوہ واو، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ قانون نے افسر سے وہ طاقت چھین لی ہے اور ڈسٹرسٹ کو سافٹ ویئر میں ہی انکوڈ کر دیا ہے۔ اب کوئی افسر چاہ کر بھی زمین کا بنیادی ٹائٹل تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ عدالت اس کی مکمل انویسٹیگیشن نہ کرے۔ صحیح کہتے ہیں آپ۔ یہ چھوٹی سی قانونی شرط دراصل پراپرٹی رائٹس کو سیکیور رکھنے کا ایک زبردست چیک اینڈ بیلنس ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے دیکھیں تو PLRA کے 2025 کے یہ ریگولیشنز صرف کاغذ کو سکین کرنے تک محدود نہیں ہیں۔ نہیں، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ لیمپ کے ذریعے زمین کے ہر پارسل کی ایک سالڈ ڈیجیٹل پہچان بنا رہے ہیں۔ گرین اور ریڈ سٹیٹس کا تصور، DGPS کے ذریعے سینٹی میٹر ایکوریٹ باؤنڈریز اور ڈیڈ بلاکنگ کا وہ میکنزم، یہ سب مل کر ایک ایسا سٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں جہاں فراڈ کی گنجائش کو سٹرکچرل طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے ان ریگولیشنز کی اہمیت ان تمام افراد کے لیے بہت زیادہ ہے جو مستقبل میں زمین خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اس فریم ورک کی کمپلیکسٹیز کو سمجھنا اب صرف قانونی ماہرین کا کام نہیں رہا، بلکہ ہر شہری کے لیے آگاہ ہونا لازمی ہو گیا ہے تاکہ وہ نئے سسٹم میں اپنی پراپرٹی کو صحیح طریقے سے سیکیور کر سکیں۔ ایک صدیوں پرانا دھول میں آتا ہوا کاغذی نظام اب آہستہ آہستہ سیٹلائٹس، زیرو ٹرسٹ آرکیٹیکچر اور ڈیجیٹل کوارنٹین میں تبدیل ہو رہا ہے۔ سننے والوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اس نئے سسٹم کو ڈیپلی دیکھنے کے بعد ایک آخری اور تھوڑا دلچسپ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب زمین کا ہر انچ DGPS سے میپڈ ہو چکا ہوگا اور ڈیٹا بیس ہر فرضی رجسٹری کو بلاک کر دے گا، تو کیا صدیوں سے چلا آنے والا قبضہ مافیا اور گاؤں کی دشمنیوں کا نظام واقعی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا۔
یا پھر جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا گھیرا تنگ ہوگا، لوگ اور مافیا اس ناقابل شکست سمجھے جانے والے ڈیجیٹل سسٹم میں بھی ہیرا پھیری کا کوئی بالکل نیا اور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ اس زیرو ٹرسٹ کوڈ میں بھی کوئی نہ کوئی لوپ ہول تو نکل ہی سکتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔